السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ ایام تشریق کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور تکبیرات تشریق کب سے لے کر کب تک پڑھا جاتا ہے؟ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایام تشریق ختم ہونے کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایام تشریق کے اختتام پر ہی پیش آیا اور مجھ تک سوال آیا، اور وہ مسئلہ یوں پیش آیا کہ ایام تشریق جب ختم ہوتا ہے تو عصر کے نماز کا ذکر ہے کہ وہاں تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہے، تو اب تکبیرات تشریق عصر کی نماز سے پہلے ہی ختم کرنا ہے یا نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے؟ اس پر کچھ اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں کے اندر، اور آپس میں سوال و جواب ہونے لگے، تو مجھ تک وہ سارے سوالات پہنچے ہیں، تو میں مناسب یہی سمجھا کہ آپ حضرات کو بھی اس مسئلے سے جو ہے واقف کرا دو اور یہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دو۔ اب یاد رکھیے، ایام تشریق میں پڑھے جانے والے تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ سے ایام تشریق شروع ہو جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے صبح فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق پڑھنا سنت ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ ہر ایک نماز کے بعد، سنت نماز ہو چاہے فرض نماز ہو جو ہم جماعت کے لیے آئے ہیں۔ اب فرض ظہر کی نماز مثلا ہم ظہر کی پہلے سنت پڑھ لیے، تو سنت نماز ہونے کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا عند الشافعی سنت ہے۔ پھر فرض نماز کے بعد سنت ہے، عورت خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھے، سنت ہے۔ اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، عصر کی نماز سے پہلے ہی ختم نہیں کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھے جائیں گے۔ کون سے؟ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق پڑھے جائیں گے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے اور مفتیان کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی جنازے کی نماز آتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو اس جنازے کی نماز کے بعد بھی پڑھنا سنت ہے، اس جنازے کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، مغرب سے پہلے تکبیرات تشریق ختم کرنا ہے، اس کے بعد مغرب کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ تھے ایام تشریق اور تکبیرات تشریق پڑھنے کے مواقع، وقت اور کن کن جگہوں پر پڑھنا ہے، وہ سارے مسئلے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کر کے عمل کرنے والا بنائے، اور دوسروں تک ہم اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔